سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ میدان احد کے درمیان ایک نہر کی کھدائی جاری تھی۔ کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ سب لوگ اس شہید کی شان اور اس کے بدن کی تازگی کو دیکھ کر حیران تھے۔ اس شان سے اپنی قبر میں آرام فرمانے والے یہ شہید کوئی اور نہیں، سید الشہداء، خیر الشہداء، اللہ کے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور چوڑی کلائیوں والے تھے۔ تلوار بازی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا آپ کا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ حسب معمول شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ جب آپ شکار سے واپس لوٹے تو رستے میں ایک کنیز نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اس نے آپ کو خبر دی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ پہلے وہ بد زبانی کرتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے درگزر فرماتے رہے، لیکن آخر اس بدبخت نے آپ کو زخمی کیا۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ خون تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ کا یہ شیر غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ سیدھا حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ حرم کعبہ میں مشرکین کے مختلف قبائل اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اپنے لوگوں میں بڑے غرور و تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ شیر خدا آئے، ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے گرجتے ہوئے فرمایا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے؟ سن، میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی رسوائی دیکھ کر جوش میں آ گئے اور سیدنا حمزہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ابو جہل بہت مکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدنا حمزہ جیسے شیر کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، غلطی میری ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر سیدنا حمزہ ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے ہی سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے
سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی پہلوانوں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ میدان جنگ میں آپ کا ایسا رعب تھا کہ بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے جانے سے کتراتے، جو بھی سامنے آ جاتا زندہ نہ لوٹتا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ اسی جنگ میں ایک مشرک پہلوان تھا جس کی طاقت کا چرچا تھا، اس کا نام عتبہ تھا۔ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی بیٹی کا نام ہندا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے جسم کا مسلح یعنی بے حرمتی کرے گی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنے دشمن کی لاش کا مسلح کرتے تھے، یعنی اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیتے۔ اس مقصد کے لیے ہندا نے ایک حبشی غلام سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس غلام کا نام وحشی تھا اور وہ دور سے نیزہ پھینک کر قتل کرنے میں ماہر تھا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے، کفار کے 31 لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ وہ حبشی غلام آپ کی ہی طاق میں تھا۔ اس نے اپنے نیزے کو زہر میں ڈبویا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جس جانب جاتے لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، انا اسد اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ جیسے ہی وحشی کو موقع ملا اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی لیکن زمین پر گر گئے اور شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہندا نے اپنی قسم پوری کی اور نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے کان، آپ کے ناک اور آپ کے جسم مبارک کا مسلح کیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر ایک کلمہ جاری ہو گیا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ قرابت داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا حمزہ یا اما رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولی، یا حمزہ فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات، یا حمزہ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ کو بھی شامل کرتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔